اللہ رب العالمین کا قرآن کائنات کی تاریخ کی ہر کتاب میں شک موجود ہے، شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاک فرمان میں شک ہو سکتا نہیں ہے، اللہ کے پاک فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو بھی ذرا نوٹ فرما لیں، کائنات کے اندر گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، فرشتوں کی ہستیاں ہیں، ان سے گناہ ہونا محال ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنی ہستیاں ہیں، ان سے خطا کا ہونا ممکن ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں بتقاضۂ بشریت اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، فوراً رب رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب عہد کا موقع ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام عہد کے مقام پہ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے تھے اور گھروں کی طرف آ گئے تھے۔ آج نئی نئی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کی دشمنی دلوں میں بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جب عہد کا موقع آیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام دلیری سے لڑے، بہادری سے لڑے، کافروں کو شکست ہوئی، کافر دوڑے، عورتیں بھی دوڑی، مال چھوڑ کے دوڑے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس ٹیلے پہ ٹھہرنا ہے، یہاں سے نیچے نہیں آنا، جو بھی ہو جائے تم نے نہیں آنا جب تک ہم تمہیں نہ بلائیں۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ٹیلے پہ چڑھ گئے، وہیں کھڑے رہے، لیکن جب کافر دوڑے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جس وجہ سے محبوب نے منع کیا تھا وہ وجہ تو ختم ہو گئی، کافر تو دوڑ رہے ہیں، آؤ مال غنیمت لیتے ہیں، وہ مال ان کا پڑا ہوا ہے، جو مال چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، میں کبھی بھی ٹیلے سے نہیں اتروں گا۔ چند لوگ ٹیلے پر موجود رہے، جب یہ صحابہ کرام نیچے اترے، کچھ کافر گھات لگا کے بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً تیر برسانا شروع کر دیے، اور وہ جو ٹیلے کے اوپر کچھ صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے، جنگ کا پانسا پلٹا، بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، آپ ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں جھگڑا ڈالا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اترے، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان قرآن کریم میں فرما دیا۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اب ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اب نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ فیصلہ ہے، مجھے جج بننے کا اختیار ہے، اللہ کا امر ہو اور میں جج بن جاؤں، آپ جج بن جائیں، کوئی تیسرا بندہ اٹھے اور وہ جج بن جائے اور وہ فیصلہ سنانے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم سب سے معاف فرما دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، بعض اوقات بندہ خطا کرنے سے پہلے اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا خطا کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں توبہ کس دل سے کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے اور کتنی پکی اور سچی توبہ کرتا ہے،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی توبہ جو جوان ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کی مثال حضور نے دی. حضور نے سمجھایا فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ہو وہ اونٹ لے کے صحرا میں چلا جائے, اس اونٹ پر اس کا کھانا بھی ہو اس کا پانی بھی ہو, گرمی بھی حد درجے کی ہے اور وہ صحرا میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اونٹ اس کا غائب ہو گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے, اب اس پہ کیا گزرے گی؟ عرض کیا حضور ہوتے موت کا انتظار ہی کرے گا, ابھی کھانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں, ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے, ریت ہی ریت ہے, تو انہوں نے موت کا انتظار ہی کرنا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعینہ اسی وقت اگر اسے اس کا اونٹ مل جائے تو اس کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور اس کی تو جان میں جان آ جائے گی کہ کھانا بھی مل گیا پانی بھی مل گیا اور سواری بھی مل گئی, اب تو زندگی مل گئی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو جس کا اونٹ گم ہوا اور مل گیا, فرمایا اس کو اس اونٹ کے ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ رب العالمین کو اپنے بندہ مومن کی توبہ پہ خوشی مل جایا کرتی ہے. پتہ نہیں وہ کیسا آنسو ہوتا ہے جو اس کو پسند آ جاتا ہے. اب فیصلہ کیا سنایا؟ فرمایا اللہ نے تم سب کو معاف فرما دیا, اور آگے پھر محبوب سے فرمایا فاعف عنہم, محبوب تسی بھی انہاں نو معاف کرو, واستغفر لہم تے انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی فرماؤ. بخشنا تو اسی نے ہے, محبوب سے فرما رہا ہے محبوب آپ بخشش کی دعا فرمائے. پھر آگے جا کے فرمایا میں نے ان سب سے معاف فرما دیا. میں نے کہا کسی بندے کے بارے میں پاکستانی عدالت فیصلہ کرے, حالانکہ غلط فیصلہ کر دے, اور کوئی بندہ اٹھ کے اس کو ریٹ کر دے چیلنج کر دے تو کہتے ہیں تو نے توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت برداشت نہیں ہے, تجھے جیل میں جانا پڑے گا, تجھے اتنی سزا بھگتنا پڑے گی. تو کون ہوتا ہے عدالت کو ریٹ کرنے والا؟ تو نے توہین عدالت کی, لہذا تیری اتنی سزا ہے. میں نے کہا جو پاکستانی عدالت کو چیلنج کرے غلط فیصلے کی بنا پہ وہ تو توہین عدالت کرتا ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے. بھلا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو میرے رب کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے؟ جب میرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ معافی ہے, پھر تم کون ہوتے ہو ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ تمہیں اللہ نے جج تو نہیں بنایا, تم وکیل تو نہیں ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ تم اپنے بارے میں فکر کرو, ان کی فکر کی ضرورت نہیں, انہوں نے بارے برات پہلے ہی فرما چھڑے کل وعد اللہ الحسنی, محبوب یہ تیرے ہیں میں نے سبھی سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے.